اللہ تعالیٰ نے دجال کو غیر معمولی طاقتیں تو دی ہیں لیکن وہ لمیٹڈ ہے، اس لیے دوبارہ پھر ان کو قتل نہیں کر سکے گا۔ دجال وہ ہوگا انسان، لیکن اس میں جنات کے جیسی غیر معمولی طاقتیں اسے حاصل ہوں گی، اس لیے بہت سارے لوگ تو اس کو انسان نہیں جن سمجھیں گے۔ اور کارٹونز میں جس طرح سپرمین بتایا جاتا ہے کہ بس وہ جب چاہتا ہے اوپر اڑتا ہے، اور جب چاہتا ہے بلڈنگوں پہ چڑھ جاتا ہے، اور جب چاہتا ہے چھلانگ لگاتا ہے، تو دجال سپرمین ہوگا، ایسی ہی کچھ طاقتیں اللہ اسے دیں گے۔ اور بیک وقت اس میں صلاحیتیں اتنی ہوں گی کہ وہ وقت واحد میں سائنٹسٹ بھی ہوگا، ڈاکٹر بھی ہوگا، انجینئر بھی ہوگا، مقرر بھی ہوگا، شاعر بھی ہوگا، ہر قسم کی خوبیاں اس کے اندر جمع ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے تو وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، اس کے بعد کہے گا کہ میں اللہ ہوں، اور جس وقت وہ اللہ کا دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ ہوں، اس کے بعد اس کی ایک آنکھ سپاٹ ہو جائے گی۔ جب تک وہ یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں اللہ ہوں، اس وقت تک بالکل ٹھیک ٹھاک انسان تھا، لیکن جیسے ہی وہ کہے گا کہ میں اللہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس میں وہ عیب پیدا کر دیں گے جس سے لوگ سمجھ سکیں کہ یہ اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ میں عیب نہیں ہوتا ہے۔ اور عجیب بات، دجال شعبدہ باز ہوگا، جادوگر ہوگا، اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اس کی دائیں آنکھ سپاٹ ہوگی، اور دوسری حدیث میں ہے کہ بائیں آنکھ سپاٹ ہوگی۔ یہ اصل میں کچھ لوگوں کو اس کی یہ آنکھ سپاٹ نظر آئے گی، اور کچھ لوگوں کو یہ آنکھ سپاٹ نظر آئے گی، لوگ کنفیوز، یہ ہے کیا؟ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جیسے میں یہ کہوں گا کہ ادھر کی آنکھ سپاٹ ہے، آپ بولیں گے ادھر کی کہاں ہے، ادھر کی ہے، تو لوگ کنفیوز ہوں گے۔